ڈاکٹر شمائم ہمیں سب سے پہلے یہ بتائیے کہ بیفور میرج اور کنسیو کرنے سے پہلے میاں بیوی کو کون سے ٹیسٹ کروا لینے چاہیے؟ جی بالکل، بیسکلی اب اس بارے میں بہت اچھی اویئرنیس ہو رہی ہے کہ میاں بیوی کو ٹیسٹ کروانے چاہیے. اب بیسک فیو ٹیسٹ جو کہہ سکتے ہیں نا، تو ان کو اپنا HIV کا ورک اپ کرا سکتے ہیں. وہ تھیلیسیمیا کا اسپیشلی کرائیں، بیکاز اگر پیرنٹس میں سے کسی ایک کو بھی تھیلیسیمیا میجر ہے تو وہ بچوں میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے. تھیلیسیمیا خون کی بیماری ہوتی ہے، اور اگر دونوں کو مائنر ہے تو بھی بچوں کو ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ہیپیٹائٹس B اور C ہمارے ملک میں بہت کامن ہے، اور HIV بھی ہماری جو ایک لوور طبقہ ہے ان میں بہت زیادہ کامن ہے ڈیو ٹو مینی ریزنس. جسے آپ ہیپاٹائٹس B اور ہیپاٹائٹس C کہتے ہیں. جی بالکل، کالا اور پیلا یرقان. جی بالکل ٹھیک ہے. تو بیسک اسکریننگ میں تھیلیسیمیا، HIV اور ہمارے پاس ہیپیٹائٹس B اور C ہے. اگر ہمیں کسی بھی پارٹنر میں شبہ ہو کہ اس کے پہلے ملٹیپل سیکشل پارٹنرز رہ چکے ہیں، یا کوئی پہلے کسی قسم کا بھی سیکشل اس کا کانٹیکٹ رہ چکا ہے، تو اس کا ہم STDs کا ورک اپ کراتے ہیں، جسے سیکشلی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز کہتے ہیں. اس میں سفلس وغیرہ کامن ہے، تو یہی بیسک ورک اپ میں آتا ہے. اوکے. ویسے آپ چونکہ ڈیلی آپ پریکٹیشنر ہیں، آپ مریضوں کو ملتے ہیں، ہمارے ہاں اویئرنیس کا لیول کتنا ہے؟ ایکچولی ہمارے یہاں اویئرنیس کا لیول تو پھر اب بہت بہتر ہو گیا ہے. اس میں ایک میں کہوں گی میڈیا کا بہت اچھا رول ہے، لیکن لوگوں کے ہاں یہ ٹابو ہے کہ وہ کرانے سے پھر بھی ڈرتے ہیں. لائک مڈل کلاس جو ہے ابھی وہ بھی نہیں کراتے، اپر کلاس میں بھی لوگ نہیں سمجھتے. شاید لوگ سمجھتے ہیں کہ کرانے کا مطلب ہے کہ بیماری ہوگی، بلکہ وہ اس بات کی ان کو اویئرنیس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ کرانے سے تشخیص ہوگی اور یہ ان کے لیے آگے فردر فیوچر میں بہتر ہوگا. تو اویئرنیس تو میڈیا نے بہت اچھی کر دی ہے، بٹ ٹابو اسٹل ایگزسٹ کرتا ہے، ابھی بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور آپ کو اس ایسے کے پیشنٹس کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ بالکل، اس طرح کے پیشنٹس کا سامنا ہر ایج گروپ میں کرنا پڑتا ہے. دیر آر مینی young boys coming to us 16-18 old جن کو سفلس ہے. I have seen many cases جو کہ میاں کو ایڈس تھا اور وہ بیوی کو ٹرانسفر ہوا، پہلے میاں کی ڈیتھ ہوگی بعد میں بیوی کی ہوگی. تو میں تو اس بات پہ اچھا خاصا ایمفسس کروں گی کہ آپ اپنا ورک اپ ضرور کرائیں، اسپیشلی جب آپ کو اس بات کا رسک یا شبہ ہو کہ کسی کے ملٹیپل یا پہلے سیکشل پارٹنرز کسی بھی پارٹنر کے رہ چکے ہیں یا کوئی پہلے. لیکن اگر آپ اس بات کو جو آپ بات کر رہے ہیں اس کو پاکستانی سوسائٹی کے کانٹیکسٹ میں اگر ہم بات کریں تو شبے کا مطلب بھی یہاں پہ تو ہے کہ رشتہ ختم. بالکل ایسے ہی ہے، یہ ہو گیا. تو ہمارے ہاں وہ ٹیبوز بھی تو ہے نا، کون شبے کی بنیاد پہ ٹیسٹ کروائے. اصل میں یہاں ہمارے ہاں ایک کامن پرابلم ہے کہ لوگ چیز کی تشخیص کے ٹائم اس کی تشخیص نہیں کرتے. جب وہ اینڈ سٹیج پہ آ جاتی ہے اور اس کا کوئی حل نہیں بچتا تو لوگ تب کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے لوگوں کو ان چیزوں کو نارملائز کرنا چاہیے. باہر کے ممالک میں اویئرنیس کے ساتھ امپلیمنٹیشن بھی ہے، تو ہمارے ہاں لوگوں کو ماشاءاللہ سے اویئرنیس تو اب کافی زیادہ آ گئی ہے. ہماری میڈیا نے جیسے میں نے آپ کو بتایا کافی ہیلپ کیا ہے، لیکن اس چیز کو ٹابو سمجھنا لوگوں کو بند کرنا چاہیے. یعنی کہ ٹیسٹ کرانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ وہ اچھوت ہو گیا ہے یا اس کو ہو گئی، نہیں، ہم ایک سیفٹی پریکاشن لے رہے ہیں. اور جیسے ہمارا دین بھی کہتا ہے پہلے اپنے کامل کو رسی باندھو، اس کے بعد اللہ پہ ٹرسٹ کرو. تو آئی تھنک ہمیں ہمیشہ پریکاشنس لے کے، اور جب ہمیں ایک اویئرنیس ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نالج دیا تو اس کو امپلیمنٹ کر کے چلنا چاہیے. اور ان میں سے ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جو لا قابل علاج ہو. ایڈس تو ہے، ایڈس اگر لا قابل علاج ہے تو پھر ہم اس کی اور فردر چیزوں کو دیکھیں گے. ہم یہ تو نہیں کہ ہم ایک انسان کو چھوت کر دیں گے یا پھر الگ ہو جائے گا، لیکن ہمیں فردر جنریٹ، کیونکہ یہ ایڈس جو ہے ٹرانسفر بھی ہو سکتا ہے، بیوی کو ٹرانسفر ہو سکتا ہے، بچے کو ٹرانسفر ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اوکے. اچھا، فیمیل کی ڈاکٹر صاحبہ، فیمیل کی بیسٹ ایج کنسیو کرنے کے لیے کون سی؟ دیکھیں، فیمیل کی جب سے پیبرٹی اسٹارٹ ہو جاتی ہے نا، دیٹ از دا ٹائم ان کے ایگس بننا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ آئیڈیلی کہیں کہ فیمیلز 18 ایئرس سے لے کے 37-35 کے اراؤنڈ بہت ہائیلی فرٹائل صحیح پرنٹ ہوتی ہے. آفٹر 35 یا 37 یہ چیز ڈکلائن کرنی اسٹارٹ کرتی ہے. 40 کے بعد اور کم کر جاتی ہے، اور 40 کے بعد ہم کسی کو پریفر بھی نہیں کرتے. ہم فیمیلس کو نارملی گائیڈ لائنس یہی کہتی ہیں کہ آپ 35 تک اپنی فیملی کمپلیٹ کریں. اس کی ریزن یہ ہے کہ 35 آنورڈس ٹل 40 آگے جو ڈفرینٹ جینیٹک پرابلمس ہیں سچ ایز ڈاؤن سنڈروم وغیرہ، یہ ہونا اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اچھا. تو اور وہ چیز نہ صرف جینیٹکلی پرابلمس ہوتے ہیں، ماں کی جان کے لیے بھی خطرہ ہوتا ہے. جیسے کہ 40 کی ایج پہ جو پریگنینسی چلتی ہے وہ ہمارے لیے کافی ہائی رسک ہوتی ہے.
اچھا آپ کے پاس چونکہ آپ پریکٹیشنر بھی ہیں تو آپ کے پاس ایسے کیسز آتے ہیں کہ 40 کے بعد بھی پریگنینسیز آتی ہیں؟ بالکل آتی ہیں. ایک تو وہ پریگننٹ ہو تو جاتی ہیں, ایک تو ان کے لیے پریگنینسی فردر کنٹینیو کرنا پرابلم ہوتا ہے, اکثر ان کے مسکیریجز ہو جاتے ہیں. پھر ڈیورنگ دا ٹائم آف ڈلیوری ان کو ایک گلیمشیا, ٹھیک ہے, جس میں یعنی کہ ان کا بیسکلی ہائپر ٹینشن ہو جاتی ہے, بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے, تو اس سے ماں اور بچے دونوں کی جان کو خطرہ ہوتا ہے. اچھا موسٹ آف دی کیسز جو آپ اس طرح کے کیسز ڈیل کرتے ہیں آفٹر 40 یا اراؤنڈ 40, یہ ڈیزائرڈ پریگنینسیز ہوتی ہیں یا انڈیزائرڈ یہ پریگنینسیز؟ بالکل انڈیزائرڈ پریگنینسیز ہوتی ہیں ہمارے لٹریٹ طبقے میں. لٹریٹ طبقے میں؟ بالکل ہمارے لٹریٹ طبقے میں تو یہ انڈیزائرڈ. لٹریٹ سے مراد آپ پڑھا لکھا, میں عام فہم کرنے کے لیے اس کو کہہ رہا ہوں. جی ہمارے جو عام فہم لوگ ہیں ان میں تو یہ انڈیزائرڈ ہوتی ہیں, بٹ جو ہمارے تھوڑے پٹھان کمیونٹی آ جاتی ہے وہاں عورتیں 40 کے بعد بھی پریفر کرتی ہیں کہ ان کا کوئی 15واں 14واں بچہ ایک اور آ جائے. اوہ اچھا. بالکل ایسے پیشنٹس کافی آتے ہیں میرے پاس, 40+ ایئر اولڈ فیمیل پٹھان جو کہ چاہ رہی ہوتی ہیں کہ ان کی ابھی کوئی 15واں 16واں بچہ ایک اور آئے, جو کہ ان کی ہیلتھ کے لیے بھی اچھا نہیں ہوتا, بچے کے لیے بھی صحیح نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب یہاں سے ایک سوال میں آپ سے کنفرم کرنا چاہوں گا. آئیڈیلی ایک خاتون کے لیے, میں میڈیکلی بات کر رہا ہوں, میڈیکلی ایک خاتون کے لیے کتنے بچے پیدا کرنا اس کی صحت کے لیے سیکیور ہے, سیف ہے؟ ایکچولی یہ تو پرسن ٹو پرسن ویری کرے گا. آن ایوریج بات کر رہے ہیں ہم. آن ایوریج دیکھیں, اگین باڈی ویٹ, آپ کی جینیٹکس, ان سب چیزوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے. نارملی ہم عورتوں کو جو کہتے ہیں کہ 2 سے 4 بچے, 4 والی چیزیں کافی آئیڈیل ہوتی ہے. ہمارے جس طرح کا ملک ہے اس میں جتنے زیادہ بچے لوگ سمجھتے ہیں اٹس اے سائن آف بلیسنگ. جی تو بالکل میں کہوں گی 4 والا ایک فگر, ایک راؤنڈ اباؤٹ فگر آپ سمجھیں, لیکن اسٹل یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. دیر سرٹن فیمیلس جو کہ 2 سے زیادہ بھی ان کی صحت نہیں اجازت دے گی, ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ پرسنل چوائسیز, جی پرسنل ہیلتھ, جی ان سب چیزوں پہ. اور یہ فزیکل ہیلتھ ہی نہیں اس میں انوالوڈ, اس میں مینٹل ہیلتھ بھی انوالوڈ ہے, کیونکہ آپ فیمیل گوئنگ تھرو پریگنینسی, جو پریگنینسی میں ہے تو اس کی فزیکل ہیلتھ تو آلٹر ہوتی ہے یا متاثر ہوتی ہے, وہ مینٹل ہیلتھ اس کی ڈیورنگ پریگنینسی بھی اور پوسٹ پارٹم بھی ہوتی ہے. آپ نے پوسٹ پارٹم ڈپریشن کا ایک ورڈ سنا ہوگا, تو یہ بہت کامن چیز ہے. تو اپنی جتنی آپ کی صحت بساط ہے آپ اس کے حساب سے, اور اپنے ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کریں. بالکل اپنی ہیلتھ کو دیکھ کے, اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے, اپنے پارٹنر کو اعتماد میں لے کے, کیونکہ یہ آپ کا بہت